الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو ایک پانی سے، پھر ان میں بعض وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور ان میں بعض وہ ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، پھر ان میں بعض وہ ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 45 ہے۔ مطلب مذکورہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ مضمون کے مطابق اپنی قدرت کی مثالوں کو بیان فرما کر انسان کے سامنے اپنے خالق ہونے کو ظاہر کیا کہ جس طرح ان ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے، اسی طرح اے انسان تیرا خالق بھی اللہ ہے۔ قدرت کو دکھا کر، قدرت کی مختلف شکلوں اور صورتوں کو دکھا کر، تخلیق کے نمونے کو دکھا کر اللہ انسان کو اپنی طرف مرغوب کرنا چاہتے ہیں کہ انسان اپنے مالک کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے، اپنے پروردگار کو پہچانے۔ تو اللہ کریم جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہر جاندار کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں جو کسی کو پیدا کر سکے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہر بڑی سے بڑی چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ خاص زمین کے اوپر رہنے والی بری مخلوق ہو یا پانی کے اندر تیرنے والی رہنے والی باہری مخلوق ہو، ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ماء، ہر شے کو ہم نے ایک پانی سے پیدا کیا ہے۔ وہ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے۔ اس نے اپنی حکمت بالغہ سے، قدرت کاملہ سے، اپنی مشیت عزتی سے جو نظام ترتیب دیا وہ بڑا مستحکم نظام ہے، منظم نظام ہے کہ ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ انسان کو دیکھیں تو اس کا تخلیقی منبع بھی پانی ہے۔ پرندوں کو دیکھیں، ان کا تخلیقی منبع بھی پانی ہے۔ جاندار کو دیکھیں، ان کا تخلیقی منبع بھی پانی ہے۔ اب خواہ وہ پیٹ کے بل رینگنے والے ہوں، سانپ ہے، مچھلی ہے، اللہ نے ان کو پاؤں نہیں لگائے، پیٹ کے بل تیزی کے ساتھ زمین سے چل گزرتے ہیں۔ سانپ کو دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ رینگتا ہوا، تیزی کے ساتھ جلتا ہے، دوڑتا ہے۔ اور مچھلی کو دیکھیں پانی کے اندر بغیر پاؤں کے، پیٹ کے بل پانی میں بڑی تیزی کے ساتھ تیرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خواہ وہ چھوٹی مچھلی ہو، خواہ وہ بڑی مچھلی ہو، پیٹ کے بل اللہ نے اسے ایسی طاقت عطا کی ہے کہ بغیر پاؤں کے سانپ کو دوڑا کر دکھایا اور بغیر پاؤں کے مچھلی کو پانی میں تیر کر دکھایا۔ تو وہ سمجھا رہا ہے
کہ میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں، جس مخلوق کو جس طرح چاہوں چلا سکتا ہوں، جس مخلوق کو جس طرح چاہوں بنا سکتا ہوں۔ یہ اللہ نے انسانوں کو 2 پاؤں عطا کیے، پرندوں کو بھی 2 پاؤں عطا کیے۔ انسان چلتا ہے اپنے قدموں سے، پرندے چلتے ہیں اپنے قدموں سے، اللہ قادر ہے۔ تو فرمایا انسان کا منبع تخلیق بھی پانی ہے، پرندوں کا منبع تخلیق بھی پانی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بعض ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے 4 پاؤں دیے ہیں، دابۃ الارض، جاندار مویشی، اللہ نے اونٹ کو 4 پاؤں دیے، اللہ نے گائے کو 4 پاؤں دیے، اللہ نے بڑے جانوروں کو 4 پاؤں دیے، اللہ نے چھوٹے جانوروں کو 4 پاؤں دیے۔ اس لیے انہیں چوپائے کہا جاتا ہے کہ 4 پاؤں والے جانور اللہ نے انہیں 4 پاؤں دے کر زمین پر چلایا ہے، تو وہ قادر ہے۔ یخلق اللہ ما یشاء، وہ چاہے پاؤں نہ دے چلا دے، قادر ہے۔ وہ چاہے پاؤں دے کر چلائے، وہ قادر ہے۔ اور وہ چاہے تو پاؤں دے کر پاؤں سے طاقت ختم کر لے، پیر ہیں لیکن پیروں سے نہیں چل سکتا، قادر ہے۔ ٹانگیں ہیں لیکن ٹانگوں میں طاقت نہیں رکھی، سلب کر دی، طاقت نکال دی، قادر ہے۔ لاکھوں انسان ایسے ہیں جن کو پاؤں تو لگے لیکن اللہ نے چلنے کی جو قوت ہے، مشیت ہے، امشیت ہے، اس کو سلب کر دیا، بیٹھے ہیں، چل نہیں سکتے۔ بڑھاپا آ گیا، اب قدموں میں وہ طاقت ہی نہیں۔ جو جوانی میں دوڑتے تھے، جوانی میں کئی دن سفر کرتے تھے، کئی میل سفر کرتے تھے، کئی کلومیٹر سفر کر لیتے تھے، اب بڑھاپا ہے، قدم اٹھاتے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آگے گر نہ جاؤں، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے، اب پاؤں سوج جاتے ہیں، اب ٹانگوں کا درد ہوتا ہے، اب پاؤں ساتھ نہیں دیتے۔ تو وہ قادر قدیر ہے، جوانی میں طاقت دے کر پاؤں چلا دے اور بڑھاپے میں طاقت کو سلب کر دے، وہی پاؤں، وہی آدمی، وہی چلنے والا، لیکن نہیں چل سکتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، میرے قدموں میں جوتی نہیں تھی، غربت کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے میرے پاس جوتا نہیں تھا، ننگے پاؤں میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، اور جب میں جا رہا تھا تو میرے دل میں شکوہ پیدا ہو رہا تھا کہ رب العالمین تو دینے پر آئے تو اپنی مخلوق کو کیا کچھ نہ دے، سعدی کو ایک جوتا نہیں دے سکتا کہ ننگے پاؤں تیرے گھر نماز پڑھنے آ رہا ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ دل میں شکوہ آ رہا تھا، بار بار یہ شکایت آ رہی تھی، اللہ سے باتیں کرتے ہوئے سعدی آ رہا ہے۔ سعدی فرماتے ہیں جب میں آیا مسجد کے دروازے پر تو میرے جسم کو ایک جھٹکا لگا، میرے دل کو ایک جھٹکا لگا۔ میں نے کیا دیکھا کہ ایک معذور ہے جو مسجد کے دروازے پر رب کے دربار کے باہر بیٹھا ہے، اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بہت کچھ دیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے آنکھیں دی، تیرا شکر ہے سننے کے لیے کان دیے، تیرا شکر ہے بولنے کے لیے زبان دی، تیرا شکر ہے تجھے مجھے یہاں تک لے آیا، اپنے دروازے تک لے آیا، تیرا شکر ہے تو مجھے نعمتیں دیتا ہے۔ سعدی فرماتے ہیں میرے دل کو جھٹکا لگا، میں نے فوراً توبہ کی اور اللہ کے سامنے گریہ زاری کی کہ رب العالمین ہم کتنے نہ شکر ہیں۔ انسان کو اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، انسان کو ان نعمتوں کی قدر، ان قدموں کی قدر، اس صحت کی قدر، اس جوانی کی قدر، ان انعامات اور احسانات کی قدر اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب نعمت ہاتھ سے چھن جاتی ہے۔ انسان ناشکرہ بھی ہے، انسان بے صبرہ بھی ہے، انسان جلد باز بھی ہے، انسان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ فرماتے ہیں اے انسان میں تیرا محسن تھا، میں تیرا رب تھا، میں تیرا خالق تھا، تیرا مالک تھا، تیرا رازق تھا،
تجھے سلانے والا میں، تجھے اٹھانے والا میں، تجھے چلانے والا میں، تجھے بٹھانے والا میں، تجھے کھلانے والا میں، پہنانے والا میں، بچپن تجھے دینے والا میں، جوانی بڑھاپا دینے والا میں، دنیا کی ان گنت لا تعداد لا تعدى ولا تحصى نعمتوں سے مالا مال کرنے والا میں، جو تو مانگتا ہے اس سے زیادہ تیری اوقات، تیری حیثیت سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اے انسان، پھر تو مجھے بھول جاتا ہے، پھر تو اپنے رب کو ہی بھول جاتا ہے جس نے تجھ پر انعامات کیے۔ وما قدر اللہ حق قدری، تو پھر اپنے رب کی ناقدری کرتا ہے، تو اپنے رب کی قدر نہیں کرتا جو تجھ پر انعام کرنے والا ہے، تجھے نعمتوں سے مالا مال کرنے والا ہے، تو اسی کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل دابۃ مما، ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ ہر انسان کی تخلیق کا میں نے عرض کیا مبدا منبع وہ پانی ہے۔ یخلق اللہ ما یشاء، پھر اللہ فرماتے ہیں تیرا اللہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، وہ پیدا کرنے میں قادر ہے، اور بلا وہو الخلاق العلیم، سورہ یاسین میں فرمایا خلاق العلیم۔ اے انسان اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لے کہ تیرا رب اتنی بڑی بڑی مخلوق پیدا کر سکتا ہے جو آسمانوں سے بھی بڑی ہو، زمین سے بھی بڑی ہو، اتنی بڑی بڑی مخلوق پیدا کر۔ حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا ہے جو میری چراگاہ میں چر رہی ہے، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، وہ میرے علم میں ہے، وہ میری چراگاہوں میں چر رہی ہے، اتنی بڑی مخلوق۔ اور آپ اندازہ لگائیں اس حدیث کے مفہوم سے اور اس واقعہ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل، میرا جی کرتا ہے کہ میں تجھے تیری اصل حالت میں دیکھوں، فرشتہ حالت میں دیکھوں، ملک حالت میں دیکھوں، نورانی حالت میں دیکھوں کہ تو فرشتہ کس وجود سے ہے، کس شکل میں ہے، کس صورت میں ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب میں عرض کی اللہ کے رسول، آپ مجھے نہیں دیکھ پائیں گے، آپ مبہوت ہو جائیں گے، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میں نہیں، میرا جی کرتا ہے کہ میں تجھے اصلی حالت میں دیکھوں۔ اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو، اصرار کو پورا کیا۔ جبریل علیہ السلام فرمایا کہ دکھاؤ ہمارے محبوب کو اپنا جلوہ، ہماری تخلیق، ہماری قدرت دکھاؤ، میرا محبوب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے رسول آپ آنکھیں بند کر دیں، جب میں آپ سے کہوں آپ اپنی آنکھیں کھول لینا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے کہنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ مبارک بند کر دیں۔ تھوڑی دیر میں جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آنکھیں کھول کر دیکھیے، جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے آنکھیں کھولی تو کیا منظر دیکھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام کا جو سر تھا وہ اللہ کے عرش کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کے جو قدم ہیں وہ 7 زمینوں سے نیچے ہیں، اور ایک پر کھولا جو مشرق کو ڈھانپ گیا، دوسرا پر کھولا جو مغرب تک کو ڈھانپ گیا۔ میں تاب نہ لا سکا، حضور فرماتے ہیں میں برداشت نہ کر سکا، مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر آپ بیدار ہوئے تو جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ پھر انسانی شکل میں کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ نہیں برداشت کر سکیں گے۔ یہ تو ابھی 2 پر کھولے جبرائیل نے، اللہ نے جبرائیل کو 600 پر عطا کیے ہیں کہ ایک پر کھولنے پر مشرق کا پورا دنیا کا نظام ڈھپ گیا، اور دوسرا پر مغرب تک کا پورا نظام دنیا کو ڈھانپ دیا 2 پروں میں۔ اور اتنی طاقت، اتنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے جسارت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی ہے کہ پوچھا جبرائیل تیری طاقت کتنی ہے؟ میں اللہ کے محبوب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے اور مجھے حکم ہوا کہ میرا یوسف پانی میں نہ جائے،
تو ایک قدم عرشوں پر تھا اور دوسرا قدم کنویں پر تھا، اور میں نے یوسف کے نیچے پر بٹھا لیے اور یوسف کو اپنے پروں پر اٹھایا میں نے۔ تو یہ برقی رفتار تھی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں یخلق اللہ ما یشاء۔ اے انسان کہیں گھمنڈ میں نہ رہی ہو، کہیں غرور و تکبر میں نہ رہنے کہ میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، میں بڑی چیز ہوں۔ نہیں، تیرا رب تجھ سے بڑی بڑی مخلوق پیدا کر چکا ہے اور پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، پیدا کرتا رہتا ہے۔ اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا تعارف نصیب فرمائے، اللہ کی عبدیت نصیب ہو، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انفعنا بتلاوۃ القرآن ودروس القرآن وتعلیم وتعلم القرآن وبالشرح صدر بنور الایمان وانت المستعان علیہ المن والاحسان ولا حول ولا قوة الا بک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ محمد ما هو أهله جزا الله عنه۔